اسرائیل پاکستان کو خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ یہ سوال سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے 75 سال کی تاریخ، جنگیں، خفیہ کارروائیاں، ایٹمی طاقت، فلسطین کا مسئلہ، بھارت اسرائیل تعلقات اور عالمی سیاست کا پورا کھیل موجود ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی، دونوں ممالک نے کبھی براہ راست جنگ بھی نہیں لڑی، پھر بھی اسرائیل پاکستان پر نظر رکھتا ہے اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1948 سے، جب اسرائیل قائم ہوا۔ اسرائیل کے قیام کو یہودی قوم کے لیے ایک محفوظ ریاست کے طور پر پیش کیا گیا، کیونکہ دوسری عالمی جنگ میں یہودیوں پر ہولناک قسم کا ظلم کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں لاکھوں یہودی قتل کیے گئے اور اس ظلم کے بعد دنیا میں یہودی ریاست کے حق میں دباؤ بڑھا۔ لیکن دوسری طرف فلسطینیوں کی بھی اپنی زمین، اپنا گھر اور اپنی تاریخ تھی۔ اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے، عرب دنیا میں شدید غصہ پھیلا اور مشرق وسطیٰ ایک لمبے تنازع میں داخل ہو گیا۔ اسی وقت پاکستان ایک نیا ملک تھا۔ پاکستان کے پاس وسائل کم تھے، نظام نیا تھا، معیشت کمزور تھی، لیکن فلسطین کے معاملے پر اس کا موقف شروع سے واضح تھا۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک پاکستان کا سرکاری موقف یہی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ بھی یہی بیان کر چکی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے زیر غور نہیں، جب تک فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول منصفانہ حل نہ نکلے۔ یہیں سے اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ایک خاموش سیاسی فاصلہ شروع ہوا۔ یہ فاصلہ سرحدی نہیں تھا، بلکہ نظریاتی اور سفارتی تھا۔ اسرائیل کے لیے پاکستان اس لیے اہم تھا کہ یہ صرف ایک مسلم ملک نہیں تھا، بلکہ وہ ملک تھا جو خود کو مسلم دنیا کی ایک اہم آواز سمجھتا تھا۔ پاکستان فلسطین کے حق میں بولتا تھا، عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور اسرائیل کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن صرف مخالفت سے کوئی ملک خطرہ نہیں بنتا۔ اصل فرق تب آتا ہے جب پاکستان نے عملی طور پر بھی عرب دنیا کا ساتھ دینا شروع کیا۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو بڑی شکست دی۔ پھر 1973 میں ایک اور بڑی جنگ ہوئی۔ ان جنگوں میں پاکستان نے عرب ممالک کی سفارتی حمایت کی اور بعض مواقع پر پاکستانی پائلٹوں اور فوجی ماہرین کے کردار کا ذکر بھی تاریخی حوالوں میں ملتا ہے۔ اس سے اسرائیل کو یہ پیغام ملا کہ پاکستان صرف بیان دینے والا ملک نہیں، ضرورت پڑنے پر عملی مدد بھی دے سکتا ہے۔ اب یہاں اسرائیل کا ایک پہلو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے ارد گرد لمبے عرصے تک دشمن عرب ریاستیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے اپنی سلامتی کو ہمیشہ بہت سخت انداز میں لیا۔ اس نے فوج، خفیہ اداروں اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنی بقا کا بنیادی حصہ بنایا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دنیا کی طاقتور خفیہ ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن طاقتور ہونے کا مطلب ہمیشہ درست ہونا نہیں ہوتا۔ موساد کی تاریخ میں ایسے آپریشنز بھی ملتے ہیں جنہیں اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے ضروری کہتا ہے، مگر دنیا کے کئی ماہرین انہیں قانون اور اخلاقیات کے لحاظ سے متنازع سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1960 میں موساد نے نازی جنگی مجرم ایڈولف آئخ مین کو ارجنٹائن سے پکڑ کر اسرائیل پہنچایا۔ اسرائیل کے لیے یہ انصاف تھا، کیونکہ آئخ مین ہولوکاسٹ کے بڑے کرداروں میں شامل تھا، لیکن دوسرے ملک کی سرزمین پر اس طرح کی کارروائی بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے سوالات پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح 1973 میں ناروے کے شہر للی ہامر میں موساد کے اہلکاروں نے غلط شناخت کی بنیاد پر ایک بے گناہ شخص احمد بوشیخی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اسرائیل کے لیے بھی ایک بڑی ناکامی بنا، کیونکہ اس میں واضح ہوا کہ خفیہ کارروائیاں جب غلط معلومات پر ہوں تو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نیوٹرل تجزیہ ضروری ہے۔ اسرائیل کو اپنی سلامتی کا حق ہے، لیکن کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر غیر قانونی کارروائی، غلط شناخت پر قتل یا شہریوں کو نقصان پہنچانا درست نہیں کہا جا سکتا۔ 1974 میں کہانی کا نیا باب شروع ہوا۔ بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ تھا، کیونکہ بھارت پہلے ہی پاکستان کا سب سے بڑا علاقائی حریف تھا۔ اگر بھارت ایٹمی طاقت بن جاتا اور پاکستان نہ بنتا تو پاکستان دفاعی طور پر بہت کمزور پوزیشن میں چلا جاتا۔ اسی لیے پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پاکستانی سائنسدانوں نے ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کیا جو آگے چل کر پاکستان کی سب سے بڑی
دفاعی طاقت بنا۔ اسرائیل نے اس پیش رفت کو بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان اگلے دن اسرائیل پر حملہ کرنے والا تھا، وجہ یہ تھی کہ پہلی بار ایک ایسا مسلم ملک ایٹمی طاقت کے قریب پہنچ رہا تھا جو فلسطین پر اسرائیل کے موقف کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنی عسکری برتری کو اپنی بقا کا حصہ سمجھتا تھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس برتری کے لیے براہ راست نہیں مگر سیاسی اور تصویراتی سطح پر ایک بڑا اشارہ تھا۔ اسی دور میں مغربی اور اسرائیلی حلقوں میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے اسلامی ایٹم بم جیسے اصطلاح استعمال ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کو سرکاری طور پر مذہبی جنگ کے طور پر پیش نہیں کیا۔ پاکستان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے جواب دینا ضروری ہے، لیکن اسرائیل کے لیے مسئلہ صرف ہتھیار نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایٹمی پاکستان مسلم ملک دنیا میں ایک طاقتور علامت بن سکتا تھا۔ یہاں ایک بات صاف ہے، ہر اسرائیلی خوف حقیقت نہیں ہوتا اور ہر پاکستانی دعویٰ خود بخود درست نہیں ہوتا، لیکن عالمی سیاست میں ملک صرف موجودہ حالات نہیں دیکھتے، وہ مستقبل کے امکانات بھی دیکھتے ہیں۔ اسرائیل بھی یہی کر رہا تھا۔ اسی پس منظر میں پاکستان کے ایٹمی مراکز کے خلاف ممکنہ حملوں کی خبریں آتی رہی۔ اسرائیل 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر چکا تھا، اس لیے پاکستان کے لیے یہ خدشہ بالکل غیر منطقی نہیں تھا کہ اس کے حساس مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے امکانات پر غور کیا۔ یہ دعوے مکمل طور پر ہر جگہ ثابت شدہ نہیں، لیکن پاکستان نے انہیں سنجیدگی سے لیا۔ پاکستان نے اپنی تنصیبات کی حفاظت بڑھائی، فضائی نگرانی سخت کی اور دفاعی تیاری کو مضبوط کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بڑا حملہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ پھر 1998 آتا ہے، بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان پر شدید عالمی دباؤ آیا کہ وہ جواب نہ دے، لیکن پاکستان نے چند دن بعد چاغی میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ اب وہ ایٹمی طاقت ہے۔ یہ پاکستان کے لیے دفاعی توازن کی بحالی تھی، مگر اسرائیل کے لیے یہ ایک نئی حقیقت تھی۔ اب مسلم دنیا میں ایک ایسا ملک موجود تھا جس کے پاس ایٹمی ہتھیار، بڑی فوج، میزائل نظام اور فلسطین کے حق میں مضبوط سرکاری و عوامی موقف ایک ساتھ موجود تھے۔ 2001 کے بعد دنیا مکمل طور پر بدل گئی۔ امریکہ پر حملوں کے بعد افغانستان جنگ کا میدان بن گیا۔ پاکستان اس جنگ میں مرکزی کردار میں آ گیا۔ ایک طرف عالمی دباؤ تھا، دوسری طرف اندرونی دہشت گردی، تیسری طرف معاشی کمزوریاں۔ اس دور نے پاکستان کو کمزور بھی کیا اور عالمی سیاست میں ضروری بھی بنا دیا۔ اسرائیل اس پورے منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو بحرانوں میں گھرا ہوا تھا، مگر اس کی فوجی اور ایٹمی حیثیت برقرار تھی۔ اسی دوران بھارت اور اسرائیل کے تعلقات تیزی سے مضبوط ہوئے۔ بھارت نے 1992 میں اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد دفاع، نگرانی، زراعت، سائبر صلاحیت، میزائل نظام اور خفیہ معلومات کے شعبوں میں دونوں ممالک قریب آتے گئے۔ حالیہ برسوں میں بھی بھارت اور اسرائیل دفاعی اور ٹیکنالوجی تعاون کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے سرکاری بیانات میں بھی دفاعی تعاون کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ تعلق اہم ہے کیونکہ بھارت پہلے ہی پاکستان کا سب سے بڑا علاقائی حریف ہے۔ جب بھارت اسرائیل سے جدید دفاعی ٹیکنالوجی، نگرانی کے نظام اور عسکری تعاون حاصل کرتا ہے تو پاکستان اسے اپنی سلامتی کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی غلطیاں کہاں ہیں؟ نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو اسرائیل نے اپنی سلامتی کے نام پر کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا۔ غزہ کی ناکہ بندی، فضائی حملے، آبادکاری کی پالیسی، مغربی کنارے میں زمین کا مسئلہ اور شہری آبادی پر فوجی کارروائیاں دنیا بھر میں تنقید کا باعث بنتی رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی ادارے بھی غزہ کے حالات کو انتہائی خراب قرار دیتے ہیں، جہاں بڑی آبادی بے گھر، خوراک، علاج اور محفوظ پناہ گاہوں سے محروم رہی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اسے حماس اور دیگر مسلحہ گروہوں سے خطرہ ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عام اسرائیلی شہریوں پر حملے ہوئے ہیں جنہیں درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے جواب میں اگر عام فلسطینی شہریوں، بچوں، گھروں، ہسپتالوں اور بنیادی زندگی کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ بھی انصاف نہیں۔ کسی بھی ریاست کی سلامتی اہم ہے، مگر سلامتی کے نام پر اجتماعی سزا درست نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کا موقف یہاں واضح رہتا ہے۔
پاکستان کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ایک آزاد فلسطینی ریاست ہونی چاہیے اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں بھی غزہ میں جنگ بندی، انسانی امداد کی رسائی اور فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی موقف اسرائیل کے لیے اہم ہے، کیونکہ پاکستان صرف عوامی سطح پر نہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان کی کمزوریوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان اگرچہ ایٹمی طاقت ہے، مگر معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام، کمزور سفارتکاری اور اندرونی تقسیم اس کے عالمی کردار کو محدود کرتے ہیں۔ ایک ملک صرف بم اور فوج سے عالمی رہنما نہیں بنتا، اس کے لیے مضبوط معیشت، مستقل پالیسی، تعلیم، ٹیکنالوجی، ادارے اور عالمی اعتماد بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اسرائیل پاکستان سے اسی صورت میں زیادہ محتاط ہوگا جب پاکستان صرف دفاعی نہیں بلکہ معاشی اور سفارتی طور پر بھی مضبوط ہوگا۔ تو اصل جواب کیا ہے؟ اسرائیل پاکستان سے اس لیے محتاط رہتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کئی عوامل ایک ساتھ موجود ہیں: ایٹمی طاقت، بڑی فوج، میزائل صلاحیت، فلسطین کے حق میں مستقل موقف، مسلم دنیا میں ممکنہ اثر اور بھارت کے مقابل دفاعی حیثیت۔ یہ سب چیزیں مل کر پاکستان کو اسرائیل کی نظر میں ایک ایسا ملک بناتی ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خوف کسی فوری جنگ کا نہیں بلکہ مستقبل کے طاقت کے توازن کا ہے۔ اگر پاکستان کمزور، تقسیم شدہ اور معاشی طور پر پریشان رہتا ہے تو اس کا کردار محدود رہے گا، لیکن اگر پاکستان اپنے اداروں، معیشت، سفارتکاری اور علاقائی تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو وہ فلسطین اور مسلم دنیا کے معاملات میں ایک زیادہ مؤثر آواز بن سکتا ہے۔ آخر میں بات یہی ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کا حق اپنی جگہ ہے، پاکستان کا فلسطین کے حق میں موقف اپنی جگہ، اور فلسطینیوں کا حق زندگی، آزادی اور ریاست اپنی جگہ۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی ریاست اپنی طاقت کو انصاف سے اوپر سمجھنے لگتی ہے۔ اسرائیل نے اپنی تاریخ میں کئی درست خدشات بھی دیکھے ہیں، مگر کئی غلط فیصلے بھی کیے ہیں۔ پاکستان نے فلسطین کے حق میں اصولی موقف رکھا ہے، مگر اپنی داخلی کمزوریوں کی وجہ سے عالمی سطح پر اس موقف کو اتنی طاقت نہیں دے سکا جتنی دے سکتا تھا۔ اس لیے یہ کہانی صرف اسرائیل کے خوف کی نہیں بلکہ طاقت، انصاف، تاریخ اور مستقبل کی سیاست کی کہانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج بھی پاکستان کو ایک دور کے ملک کے طور پر نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ایک ممکنہ طاقت کے طور پر دیکھتا ہے۔